اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ جان گرامی، دنیا میں کچھ لوگ غریب ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ بے پناہ غریب ہیں، کچھ بے حد مالدار ہیں۔ یہ دونوں تصویریں آپ کو تقریباً پوری دنیا میں نظر آئی ہوں گی، جہاں جہاں آپ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، ہمارے ملک میں بھی ہیں یہ تصویریں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ مال کا ہونا اچھا ہے کہ نہیں، نہ ہونا اچھا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے نہیں کیا تو آج سے شروع کیجیے غور کرنا، اور کم سے کم ماہ رمضان تک غور کیجیے اس پر۔ ماہ رمضان میں دوسرا موضوع آئے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ ضرورت ہر انسان کو ہے، اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دولت چاہیے۔ اگر پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو کیا، اداروں کو چاہیے، ملکوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہر سال غور ہوتا ہے کہ کیسے ضرورتیں پوری ہوں گی، بجٹ نکلتے ہیں، کوئی اس کو اچھا کہتا ہے، کوئی اس کو خراب کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹیکس بڑھ گیا، کوئی کہتا نہیں بڑھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ الگ الگ خیالات آتے ہیں۔ یہ سب پیسے کی ترکیبیں ہیں۔ وہ نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا، وہ نہیں ہوگا تو گھر نہیں چلے گا، وہ نہیں ہوگا تو ادارے نہیں چلیں گے، وہ نہیں ہوگا تو تنگی ہو جائے گی۔ لہذا مال اور ثروت کا ہونا ضروری ہے۔ اب کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسلام کی نظر میں کیا ہے، یہ تو میں نے کامن بتایا آپ کو۔ خود اسلام کی نظر میں کیا بات ہے، یہ مال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انسان کو ثروت مند ضرورت مند ہونا چاہیے کہ فقیر و قلاش ہونا چاہیے، جس کے پاس کچھ نہ ہو؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر بھی ذرا غور فکر کریں گے ہم، ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے۔ قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال، آپ نے ترجمہ کر دیا فوراً فتنہ ہے۔ فتنہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والے فتنے کے معنی اور ہیں، اردو میں تو دوسرے معنی میں ہے۔ کوئی آدمی لگا بجھا رہا ہو کل فتنہ پھیلا رہا ہے، کوئی آدمی ڈسٹرب کر رہا ہو کل فتنہ پھیلا رہا ہے، کوئی آدمی گڑبڑ کر رہا کا فتنہ کر رہا ہے۔ یہ اردو میں فتنہ جو ہے فتنہ فساد کے معنی میں ہے۔ بھیجا کوئی بول دے، آپ ٹوک دیتے ہیں فتنے کی باتیں نہ کرو، غلط کام کر دے کہتے کو تم فتنہ کھڑا کر دو گے، ایسے نہ کرو، یہ تو فتنے کی بات ہے۔ یہ اردو والا فتنہ۔ عربی والا فتنہ یہ نہیں ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، آزمائش اور امتحان کے معنی میں۔ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو بھی آزمائش ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، آزما رہا ہے وہ۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کبھی مال دے کے آزمائش کرتا ہے، کبھی مال نہ دے کے آزمائش کرتا ہے، کبھی دے کے لے لیتا ہے اور آزمائش کرتا ہے، اور کبھی غریب رکھ کے پھر امیر بنا دیتا ہے۔ یہ سارے مرحلے تقریباً آزمائش کے ہیں، یہ سارے مرحلے تقریباً آزمائش کے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، آدمی کہاں کہاں جاتا ہے، کیسی کیسی دعائیں مانگتا ہے، کیسی کیسی دعائیں کراتا ہے، کیسی کیسی ترکیبیں کرتا ہے کہ اولاد ہو جائے، اور نہیں ہوتی تو پریشان ہوتا ہے۔
ایک شادی سے نہیں دوسری کر لیتا ہے، تیسری کر لیتا ہے، اور کچھ اور ترکیبیں لگاتا ہے وہ، اس ڈاکٹر کے یہاں اس ڈاکٹر کی اسپتال کے یہاں اس اسپتال میں، اس روضے پر اس روضے پر، ان سے دعا اور ان سے دعا، یہ ترکیب اور وہ ترکیب۔ ایک دکھ ہے اس کو کہ ماں باپ اولاد نہیں ہے۔ ایسے دکھی انسان دنیا میں بہت ہیں۔ دینے والا تو پروردگار ہے، نہیں دیا اس نے، یہ بار بار مانگ رہا ہے، نہیں ملا اس کو۔ جو دنیاوی کوششیں ہیں، میڈیکل سے لے کے اور حکمت سے لے کے اور حکیمی سے لے کے اور وید سے لے کے اور دعاؤں سے لے کے اور قبروں سے لے کے اور مزاروں سے لے کے، سب جگہ نہیں ہوئی اولاد۔ کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا کہ ہو گئی، مدتوں کے بعد بڑھاپے میں ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی، محلے میں، گھر والوں میں، ماں باپ میں، دوستوں میں، کہ صاحب اتنے دنوں کے بعد ان کی اولاد تو ہوئی۔ عورتوں نے کہا گود ہری ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے اس اولاد کا انجام اچھا دیکھا ہوگا، کبھی کبھی بہت برا دیکھا ہوگا۔ جناب ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، جب ان کو بشارت ہوئی تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے کیسے اولاد ہوگی، میری عمر بھی نکل چکی ہے، میرا شوہر بھی بزرگ ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو بشارت اللہ کی طرف سے ہوئی اور اللہ نے اسماعیل کو دیا اور ان کی اولاد ہوئی۔ تو کبھی کبھی آپ نے جو اولاد کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کا انجام اچھا دیکھا ہوگا، اور کبھی کبھی پھر وہ اولاد اتنی خراب ہوتی ہے کہ پھر عبرت بن جاتی ہو۔ دوسرے بھی کہنے لگتے ہیں کہ کاش یہ نہ پیدا ہوتا، کاش اولاد ہی نہ ہوتا، کاش ہم ایسے ہی رہ جاتے، اس لیے کہ نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی اور تمہارے اولاد بھی، یہ دونوں آزمائش ہیں، یہ دونوں آزمائش ہیں۔ آزمائش میں انسان کھرا اترتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہارا امتحان نہیں ہوگا، امتحان سب کا ہوگا۔ اللہ کامیاب کر دے یہ دعا کیجیے، یہ مت دعا کیجیے کہ امتحان ہی نہ ہو، وہ تو ہوگا۔ دنیا دار بلا ہے، ابتلا ہے، دار امتحان ہے، تو امتحان تو ہوگا، آزمائش تو ہوگی، مگر دعا یہ رہے کہ ہم کو اللہ اس میں کامیاب کر دے۔ تو کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی نہ دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی دے کے چھین لیتا ہے، تب امتحان ہوتا ہے۔ نہیں دیتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دے دیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، دے کے چھین لیتا ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے، دے کے چھین لیتا ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ کیسے کیسے نکلے؟ اسلامی تاریخ پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے پوچھیجا نہیں ہے۔ 12 بیٹے تھے، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا قافلے میں لے جا کے۔ 12 میں سے ایک بھی کام کے نہ نکلے، وہ جو کام والا تھا وہ تو چلا گیا دوسرے ملک، وہ تو بالکل غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، وہی اچھا والا تھا۔ پھر جو دیا ہے اللہ نے 12 یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ جو ایک چلا گیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، مصر کے بازار میں بک گیا، جناب یوسف، وہ بھی آزمائش کی بات ہے۔ تو نبی کی جب آزمائش ہوئی، دے کے اور لے کے، پیغمبر کو بیٹا دیا اور لے لیا، یعنی کہ بیٹا نہیں دیا، بیٹا دیا بھی اور لے لیا۔ اللہ نے تو آزمائش نہیں ہے یہ، اور بعد میں بھی دیا، مدینے میں بھی، وہاں بھی لے لیا اللہ نے۔ مکے میں دیا بیٹا پیغمبر کو، لے لیا اللہ نے، مدینے میں بھی دیا۔ ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے بچے، ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کو بھی اللہ نے لے لیا۔ تو پیغمبر کا امتحان، ان کا امتحان زیادہ سخت ہو گیا۔ جب دے کے اللہ نے لے لیا تو دشمنوں نے تانے دینا شروع کیے کہ ان کی تو نسل ختم ہو گئی، ان کی تو نسل آگے بڑھے گی ہی نہیں۔ انسان کے لیے بہت بڑا یہ تانا ہے، پوری دنیا میں یہ تانا بہت بڑا ہے، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے۔ تو دے کے لے لیا اللہ نے، تو آزمائش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
امام حسین کے کتنے تھے کربلا میں؟ ایک کو چن چن کے لے لیا اللہ نے، سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کے کوئی نہیں بچا۔ ایک زخمی تھے، جیسے امام حسن کی نسل چلی تو تقریباً سب چلے گئے، جس 2-3 کو چھوڑ کے۔ تو دیا کہ نہیں اللہ نے دیا؟ وہ لے لیا۔ تو اولاد دینے کے بعد آزمائش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پیسے کی لائن میں آپ جائیے، ثروت کی لائن میں جائیے، دولت کی لائن میں جائیے، تو وہاں سے ایک سے ایک فقراء ملیں گے اور ایک سے ایک امیر ملیں گے، بڑے پیسے والے بھی ملیں گے اور بڑے غریب بھی ملیں گے، دونوں ہی ہیں۔ تو مال اگر آزمائش کا ذریعہ ہے اور اولاد اگر آزمائش کا ذریعہ ہے تو دیا ہے تب بھی آزمائش ہے، نہیں دیا ہے تب بھی آزمائش ہے، دے کے لے لیا جب بھی آزمائش ہے۔ کتنے لوگوں کے دروازوں میں خیرات بٹا کرتی تھی، آپ نے خود دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے، وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اچھا کام کرتے تھے، برائی ان کے سامنے نہیں تھی کسی کی، مگر اللہ نے لے لیا۔ تو دیا تب بھی آزمائش تھی، لے لیا جب بھی آزمائش تھی۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ دائمی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آ گیا ہے مال تو آ گیا ہے، چلا بھی جا سکتا ہے۔ اسی میں نہیں دیکھا آپ نے کووڈ میں گھر کا گھر خالی ہو گیا اولاد سے اور لوگوں سے، پھر جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں رہ گیا، مال کا بھی نقصان ہوا بہت زیادہ، کاروبار لوگوں کے چوپٹ تباہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ زمین پر آ گئے، آگے کہ نہیں آ گئے؟ نوٹ بندی میں دیکھا ہی تھا آپ نے یہاں کہ کیا سے کیا ہوا۔ صبح کو بیچارہ اسٹیشن پہ اترا تو 500 روپے کا نوٹ دے رہا ہے چائے کے لیے، تو کہہ رہے یہ نہیں چلے گا۔ ایسا واقعہ سنا نا آپ نے؟ 500 کا نوٹ دے رہا ہے، چائے دے دو، کہنے یہ نہیں چلے گا، یہ تو بند ہو گیا۔ کب بند ہو گیا؟ بھائی وہ سو رہا تھا ٹرین میں، اس کو پتہ بھی نہیں، وہ صبح اٹھا چائے لینے کے لیے، کہنے بھائی یہ نوٹ نہیں چلنے گا۔ اب وہ کہاں سے لائے؟ وہی نوٹ اس کے پاس ہے، سوچا تھا کہ 500 کا ہے، 10-20 روپے کی چائے مل جائے گی، کچھ اور لے لیں گے، وہ چلا ہی نہیں۔ کتنی لمبی لمبی لائن لگی، اور جلدی سے لگی اور دیر تک لگی رہی، وہ لائن میں کتنے چلے گئے۔ یہ سب اپنی آنکھ سے دیکھا، وہ پیسہ کام نہ آیا، وہ ختم ہو گیا۔ اپنا رکھا ہوا پیسہ بینک میں ہے، ابھی ریلیز نہیں کر رہا وہ، کب پہلے بدلوائیے۔ اب لوگ جلدی بدلوانے لگے، ہم بھی 3-4 آدمی تھے، سب کو لے کے گئے لائن میں کھڑے ہو گئے پہلے دن، بھیا کچھ تو مل جائے، یہ جیب میں جو نوٹ ہے چلنے والا نہیں ہے، تو جمع ہوگا بعد میں، اس کا حساب کتاب پھر بعد میں ہوگا، کس نے کتنا جمع کیا اور کتنا کیا کیا، لیکن یہ نوٹ تو نہیں چل رہا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے پیٹرول اسٹیشن پہ گئے پیٹرول لینے کے لیے، اس نے کہا نہیں چل رہا ہے، تو ان کے پاس کارڈ تھا، کہا کارڈ چل جائے گا، تو کتنے لوگوں نے ان کے کارڈ سے بھروایا، تو بھروا کے ٹوٹے پیسے لیے انہوں نے، چھوٹے والے نوٹ چل رہے تھے۔ یہ سب آپ نے دنیا میں دیکھا، ابھی زندہ رہیں گے ہم تو جانے کیا سے کیا دیکھیں گے۔ تو اس سے کتنے قسم کی آزمائش ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کب کون سی آزمائش آ جائے یہ پتہ نہیں۔ تو مال ہوتے ہوئے بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، مال نہ ہونے کے بعد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، زیادہ ہو جائے، حساب کتاب صحیح نہ ہو تو اور آزمائش ہے، کہیں چھاپے کا خطرہ، کہیں چھاپنے کا خطرہ، وہی تو مال ہوتا ہے۔ چھاپ رہے ہیں کیا آپ؟ کیسے چھاپ رہے ہیں آپ کو کیا حق ہے چھاپنے کا؟ سرکار چھاپے گی، آپ نے کیسے چھاپ دیا؟ تو مال تو ہے، وہ دیکھنے میں ایک سا ہے، جیسے اصلی والا ویسے نقلی والا، مگر نقلی والا پکڑا جائے گا تو زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ اس امتحان کا ذریعہ ہے انسان کے لیے۔ اب جب یہ امتحان کا ذریعہ ہے، اور بھی ہیں امتحان کے بہت اور کام ہیں، قرآن سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھیں گے آپ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے امتحان نہیں لیں گے، مال سے، اولاد سے، اور اس سے ثمرات کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 2 مین ہیں، مال اور اولاد۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا کہتے کہ صاحب ہمارا کیا، ہمارے 4 بیٹے ہیں، مر جائیں گے چاروں کا نہ دیں گے۔ پتہ چلا ایک موت کو کینیڈا میں تھا، آ ہی نہیں پایا، وہ اس کو ٹکٹ ہی نہیں ملا۔ ایک امریکہ میں تھا، خوب پڑھا لکھا تھا، وہ بھی نہیں آ پایا۔ ایک کہیں اور تھا، وہ چھوٹا والا چھوٹا تھا، وہ جنازہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ان کو جو فخر تھا اولاد پر
تو محلے والوں نے اٹھایا، خیر وہ بھی واجب ہے، یہ فخر کر کے کیا کریں گے اس کے اوپر، مال کے اوپر فخر کر کے کیا کریں گے؟ قرآن میں تبت یدا ہے کہ نہیں ہے؟ تبت یدا ابی لہب ما اغنا مالہ وما کسب، قرآن کہتا ہے کہ اس کو غنی نہیں بنایا اس مال نے جو اس نے حاصل کیا تھا، اس مال سے ابو لہب غنی نہیں ہوا، تو مال تو تھا، غنی نہیں ہوا۔ قارون کو دھسا دیا گیا، کہتے ہیں کہ صاحب کتنے اونٹوں پر اس کی کنجیاں چلتی تھیں، اس میں تالے چابی کا زمانہ تھا، اب دھیرے دھیرے تالے چابی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ہو گیا ہے، کارڈ وارڈ کا زمانہ ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے ہوٹلوں میں ہم لوگ کنجی لیتے تھے، اس سے دروازہ کھولتے تھے، اب جائیے کمرہ بک کریے تو کارڈ ملتا ہے، وہ کارڈ وہاں دکھائیے دروازہ کھل جائے گا، بنی رہتی ہے جگہ۔ ظاہر ہے کہ جو کبھی نہیں جس نے استعمال کیا ہے، ایک کارڈ تھما دیا فوراً کہا کہ وہ کنجی دیجیے۔ اب تو دھیرے دھیرے لوگ جان گئے ہیں، لیکن پہلی بار جب مجھے بھی کہیں کسی کے ساتھ ٹھہرنے کے اتفاق ہو تو کارڈ دے دیا، تو کنجی کل یہی کنجی ہے، کارڈ دکھاؤ تو کھل جائے گا۔ تو قارون کے زمانے میں کارڈ کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ شاید کارڈ کا بھی انبار اس کے پاس بہت ہوتا، پورا دفتر ہوتا، وہ بھی ہے ایک۔ تو مال نے اس کا فائدہ نہیں پہنچایا، اولاد نے کسی کا فائدہ نہیں پہنچایا۔ اولاد اگر نالائق ہو تو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور لائق ہو تو اللہ کہتا ہے کہ انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور پھر دنیا میں پھیل گئی نسل، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پوری دنیا میں ہے موجود، انڈیا میں بھی، افریقہ میں بھی حضور کی نسل سے، ہم تو نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ہیں جس کو اللہ نے کوثر کہا ہے، کثرت عطا کی ہے پروردگار عالم نے۔ تو جب دے کے اٹھا لیا تو لوگوں نے تانا دیا، وہ بھی پیغمبر کے دل کو صدمہ پہنچا۔ پھر نسل عطا کی اور اچھی نسل عطا کی، پیغمبر کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کربلا میں اس نے قربانی مانگی، امام حسن نے کہا لے جاؤ، خدا کی امانت ہے، لے جائے۔ وہ بھی آزمائش ہے، اپنی جان دینا آسان ہے، لیکن جو امام حسن کے ساتھ ہوا ان مرحلوں سے گزرنا مشکل ہے، مگر اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے وہ، نفس مطمئنہ کہ ان کو سند مل گئی۔ اللہ نے کہا کہ نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزیں آزمائش کی چیزیں ہیں۔ نہ ملنے پر بھی خدا کا شکر ہے، کیا مناسب سمجھا اس نے کہ دیا نہیں، مجھے دے دیا، جب بھی شکر ہے کہ اس نے مجھے دیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس کی مصلحت میں ہوتا ہے کہ تم کو دے دیں گے تو آوارہ نکلے گا۔ میں دنیا کی زندگی میں جو کبھی کبھی مطالعہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں۔ ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ پالنے والے لنگڑا لولا دے دے ایک عدد، تو پہلی شادی سے تو ان کا کچھ نہیں ہوا، دوسرے والے سے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو لنگڑا ہی پیدا ہوا۔ پتہ نہیں کیسے مانگی تھی، اللہ کے دربار میں کمی تھوڑی ہے، مگر وہ اتنا عاجز آ گئے کہ اولاد نہیں میرے پاس، انہوں نے کہا لنگڑا ہی لولا دے دے۔ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں نفرات کو، اس خاندان کو، اس خانوادے کو، اس لنگڑے کو نہیں۔ اور باپ بڑے محب اہل بیت تھے، بڑے چاہنے والے، بڑے ماتم کرنے والے، بڑے عزاداری کرنے والے۔ وہ بیٹے کو جب میں نے دیکھا، جب بڑا ہوا ابھی بھی ہے، اس کی اولاد ہو گئی ہے، تو کہتا میرا باپ غلط راستے پر تھا۔ یہ بھی ہوا، وہ زندہ نہیں ہے، اگر ہوتے تو کیا سوچتے، کیا ان کے دل پہ گزرتی کہ ایک میں نے اس کو مانگا تھا اللہ سے۔ اور یہ ہمارے ہی مسلک کو برا کہہ رہا ہے، یہ راہ اہل بیت میں نہیں ہے لنگڑا، یہ خالی پیر کا لنگڑا نہیں ہے، یہ عقیدے کا بھی لنگڑا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو عاقبت بخیر کی دعا بھی ہونی چاہیے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ جو نہیں دیا ہے شکر ہے، جانے کیوں نہیں دیا۔ ہم اس کو کم سے کم رمضان کے شروع تک حدیثوں میں ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے کہ اچھا مال کیا ہے اور برا مال کیا ہے، مال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، فقیری اور غریبی اچھی بات ہے کہ امیری اچھی بات ہے، اس کو تلاش کریں گے ہم لوگ، تاکہ جس کے پاس مال ہے اس کے بھی دل کو تسکین ہو جائے، اور جس کے پاس نہیں ہے
اس کو بھی تسکین ہو جائے۔ آپ کو کچھ موضوع نیا لگا تو درود پڑھ دیجیے۔ میں تو اللہ سے ہی مانگتا ہوں، اللہ دیتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لکل امتن فتنۃ، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المال، میری امت کے لیے آزمائش مال ہے، میری امت کے لیے آزمائش مال ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال الشیطان لعنت اللہ، اس نے کہا، پیغمبر نے خبر دی، شیطان کہتا ہے کہ لن یسلم منی صاحب المال من احدى ثلاث۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ شیطان کا ذکر آگے کہ نہیں آئے گا، میں نے کہا تو کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے آ ہی گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ ہم اس سے بچ کے کوئی نہیں رہ سکتا صاحب مال، 3 صورتوں میں، اغدو علیہ بہنہ و اروح، میں دن رات اس کی نگرانی کرتا رہتا ہوں، صبح شام اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کس کو مال ہے۔ تو مال رکھنے میں جیسے پولیس والے، CID والے، انکم ٹیکس والے نگرانی رکھتے ہیں، ویسے یہ بھی نگرانی رکھتا ہے۔ کہتا 3 موقع پر صبح شام میں اس کو دیکھتا ہوں، اخذو من غیر حلہ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ غیر حلال طریقے پہ اخذ کرتا ہے کہ نہیں، لیتا ہے کہ نہیں، یعنی حرام طریقے سے لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے۔ یہ حرام طریقے سے اگر لے گا یہ، وہ خوش ہو جائے گا کہ ہاں ہمارا جادو چل گیا، یہ تو ہماری پارٹی کا آدمی ہے۔ وفی غیر انفاقہ فی غیر حق ہی، اور یہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ وہاں جہاں ناحق ہے، یہ مال وہاں خرچ کرتا ہے، وہاں بھی میں صبح شام اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر یہ آدمی ناحق خرچ کر رہا ہے تو اس کی خوشی کا باعث ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے۔ وَأُحِبُّهُ إِلَيْهِ، اور اس مال کی محبت میں اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ سنیے گا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس مال کی محبت میں اس کے دل میں ڈال دیتا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ، تو پھر اس مال کا حق نکالنے سے رک جاتا ہے وہ۔ میں یہاں ٹھہروں گا تھوڑی دیر۔ میں اس مال کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ، تو مال کا جو حق ہے اس کو نکالنے سے وہ رک جاتا ہے۔ دیکھیے آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ محاورہ کہ چمڑی جائے، سنا ہے نا؟ بہت لوگ دانت سے پیسے کو کرتے ہیں، وہ دینا نہیں چاہتے، لیکن ایسا موقع آتا ہے کبھی کبھی کہ جب جہاں ایک دوسرا جذبہ غالب آتا ہے مال پر، تو مال نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر نکالے گا وہ۔ عزت کا مسئلہ آ جائے تو اپنی عزت بچانے کے لیے مال کو قربان کر دے گا کہ بھئی عزت تو رہ جائے، یا اولاد بیمار ہو جائے، ابھی تک وہ پیسہ بچاتا تھا، اولاد کی محبت غالب آ گئی مال کی محبت پر، تو دھڑا دھڑ نکالنا شروع کر دیتا ہے، اسپتال وہ اسپتال، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، سب وہ کرنے لگتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے وہ ایسے موقع پر، ہے نا؟ ورنہ شیطان اس مال کی محبت کو اس کے دل میں اتنا ڈال دیتا ہے کہ اس مال کا حق نکالنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ میں نے کبھی آپ کو سنایا، لیکن پھر آپ کو قند مقرر کے طور پر سنا دوں۔ ایک صاحب تھے جن کے پاس 1 ارب روپیہ انڈین ٹائپ کا تھا، 1 ارب، تو ان سے کسی نے کہا کہ اس کو خمس نکال دو۔ اچھا وہ ایسا پیسہ تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی اس کی، خود بھی ماشاءاللہ بہت ہے، بیٹے کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت ہے، بہو بھی نوکر ہے، پورا خاندان کما رہا ہے، اور یتیم، اس 1 ارب روپے کو قبر پہ نہیں لے جائیں گے وہ۔ ان کو کسی نے تبلیغ کی ہوگی، نصیحت کی ہوگی، اس کا خمس نکال دو، پوچھا کتنا ہوگا خمس اس کا؟ ان کا 20واں، 5واں حصہ نکال دو، اس کو تقسیم کر دو۔ کہنے کتنا کا؟ 20 کروڑ۔ انہوں نے کہا اتنا تو میں نہیں نکالوں گا، قبر میں لے کے بھی نہیں جائیں گے، غریبوں کا حق دیں گے بھی نہیں، نکالیں گے بھی نہیں، خود کھا بھی نہیں سکتے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر لڑکے آوارہ ہیں تو لٹا کے رکھ دیں گے، کمائیں گے یہ، یہاں بھوکے یہ رہیں گے، کھائیں گے نہیں، اور پٹیں گے قبر میں بھی یہی، وہ لڑکے مزے کریں گے۔
یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو آزمائش کا ذریعہ ہے۔ خداوند عالم سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ پالنے والے آزمانا نہیں، وہ تو سب کو آزمائے گا کہہ رہا، انبیاء کو آزمایا اس نے، ان کا امتحان ہوا۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس سے دعا یہی ہے کہ اگر آزمائش میں ڈالنا تو عزت آبرو سے کامیاب و کامرہ نکال دینا۔ اور صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔